السلام علیکم گائز، دس از محمد ثاقب آغا. یہ میری پہلی ویڈیو ہے یوٹیوب کے لیے، اور آئی ایم اسٹارٹنگ سیریز آف ویڈیوز. دا پرپز از ٹو گائیڈ اوور نیکسٹ جنریشن جو کہ ٹیک سائٹ پر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی گرومنگ کے لیے جب وہ جاب اپلائی کرتے ہیں، جب وہ جاب کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے لیے پھر انٹرویو کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیورنگ دی جابس اور ایکس وائی زی بہت سی چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ پہلے یوٹیوب کے اوپر یا لائیو سیشنز میں یا ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور، یا ان اے سیشن ان ڈفرینٹ کمپنیز یہ پیغام اپنا جو ہے وہ ایک لرننگ کا جو ایک میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن میرا ایک اپنا ایک ایکسپیرینس ہے جو کہ میں شیئر کروں گا بہت سے ٹاپکس کے اوپر، بہت سی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ڈیورنگ دی ریکروٹمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں. میرا جو تعلق ہے وہ کمپیوٹر سائنس سے ہے. آئی ایم بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس. اس میں سب سے پہلے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی اپنی پروفائل ہے، جس کو آپ کیسے آپ اس پروفائل کو بلڈ کر سکتے ہیں. اپنی پرسنالٹی ہے جو کہ آپ اس پروفائل میں پچ کر سکتے ہیں. اس اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی پروفائل کو ان پیرالل کیسے لے کر چلا جا سکتا ہے، کیونکہ وین یو پچ یور پرسنالٹی ان یور پروفائل، وہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے، آپ کا جو ریزمے ہے، جب آپ وین یو مینشن سم تھنگ ان دیئر تو اس میں آپ یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ میں نے یہ میری ایکسپرٹیز ہیں، یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ میرے انٹرسٹس ہیں. تو وہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں دکھنی بھی چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئرلی ویزیبل وین یو پریزنٹ یور سیلف ان این انٹرویو ان فرنٹ آف ڈفرنٹ کمپنیز. اور ان کی جو ایچ آر اور ریکروٹمنٹ پروسیس سے جب آپ گزرتے ہیں تو دے نیڈ ٹو نو دیٹ ایگزیکٹلی وٹ از مینشنڈ ان یور ریزمے از یور پرسنالٹی ان ریئل ایز ویل. تو اس چیز کے لیے گائز بہت سی چیزیں ہیں، میں ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی مینشن کروں گا. نمبر 1 چیز جو آپ کو دیکھنی ہے دیٹ از یور اسکل سیٹ. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ہائی لائٹ کر لیں کہ آپ کا جو اسکل سیٹ ہے جس کے لیے آپ یو آر ریڈی فرام یور برین. آپ کی پرسنالٹی، آپ کا برین، آپ کی جو آپ کا کمفرٹ زون، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس طرح کے اسٹیک کو، ٹیکنیکل اسٹیک کو میچ کرتا ہے. تو پہلے تو آپ اپنا وہ آئیڈینٹیفائی کریں. کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیک آف آل بننا چاہتے ہیں. ایک انداز سے آج کل کے ماڈرن لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ان سم کیسز آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین ایٹ آل کہ آپ ہر ٹیکنالوجی کو جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پورٹ فولیو میں شامل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو 1 2 3 ٹیکنالوجیز تک اپنے آپ کو اس میں ایکسپرٹ کرنا ہے، ہینڈز آن لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر سکتے ہیں اراؤنڈ ڈفرنٹ تھنگس جو کہ اسی ٹیک اسٹیک سے ریلیٹڈ ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ کا اسکل سیٹ ہائی لائٹ ہونا بہت ضروری ہے. سم ٹائمز ریزمے کے بالکل نیچے، اپنے نام کے نیچے آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈاٹ نیٹ ڈیولپر ہیں، ڈاٹ نیٹ انجینئر ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، ڈیٹا انجینئر ہیں، مائن اسٹیک انجینئر ہیں، فل اسٹیک انجینئر ہیں. تو یہ ایک آپ کے ٹیک اسٹیک کو مینشن کرتا ہے. نمبر 2 تھنگ جو اس میں زیادہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ نے کچھ ایکسپیرینس گین کیا ہے تو آپ کا ایکسپیرینس بڑا اچھی فارمیٹ میں مینشن ہونا چاہیے. اور آپ جو اس کی ایکسپیرینس آپ گین کر رہے ہیں ایز اے فری لانسر، ایز اے امپلائی ان اینی کمپنی، تو وہ آپ اس کو بڑے آرگنائز طریقے سے ہائی لائٹ کریں. ایک چیز بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بتانا، وہ یہ ہے منیمم سا پیریڈ ہوتا ہے لائک 2-3 months جس میں آپ نے کوئی اسکل ڈیولپ کی ہوتی ہے، تو وہ آپ مینشن کر دیتے ہیں. تو ایز فار ایز دا اسکل از کنسرن، سرٹیفکیشن از کنسرن، دیٹ از فائن. لیکن اگر آپ نے کہیں پہ جاب کی ہے اینڈ یو اسٹارٹیڈ دا جاب اینڈ دین یو اینڈیڈ اپ آفٹر 3 months، تو
بیٹر ناٹ ٹو مینشن اٹ کیونکہ اٹ ہیز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن یور ریزومے. تو آپ اپنے جاب کو کرتے وقت بھی یہ مائنڈ سیٹ رکھیں کہ ویئر ایور یو آر ورکنگ you are there for a longer period of time, unless the environment has problems, unless there are problems in processes, unless there are certain issues which you cannot deal with. تو پھر ایک ڈفرینٹ بات ہے. انٹینشن شوڈ ناٹ بی ٹو جمپ ٹو اندر job just because you are getting a good offer or something. At least if you choose someone to work with, just go with them for a particular for a decent period of time, like 6 months minimum or 1 year minimum at least. اور اس کے بعد بہت زیادہ جاب سوئچنگ جو ہے it always has a bad impact on your resume. تو یہ سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کو اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اف یو ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیرینس دین یو شوڈ مینشن سم آف دی پروجیکٹس دیٹ یو ہیو ورکڈ آن. گائز ایک چیز مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ ایون اف یو آر فریش, یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ سم پروجیکٹس یور پورٹفولیو دیٹ یو ہیو ورکڈ آن. بے شک گھر پہ بیٹھ کے کام کیا ہے, بے شک آپ نے فری لانس کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یونیورسٹی سے نکلیں, آپ نے کوئی انٹرنشپ نہیں کیا ہے, آپ نے کوئی خود سے کچھ ٹرائی نہیں کیا ہے, آپ نے کوئی سرٹیفکیشن نہیں کیا ہے, اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ ویری ڈیسنٹ پوزیشن ان اے ویل ریپیوٹیڈ کمپنی جو کہ کین ٹیک یو آن بورڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آن اے گڈ پروجیکٹ. تو اس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کی بیس ہونا بہت ضروری ہے. Two major things, one is your skill set and the other one is your experience. اس کو ہائی لائٹ کریں, اور اس کو جو اس کا لے آؤٹ ہے آپ کے پورٹفولیو کا, آپ کے ریزمے کا, اٹ شوڈ بی ویری ڈیسنٹ, اٹ شوڈ بی ویری ٹو دا پوائنٹ. دیر از نو نیڈ ٹو ہائی لائٹ ڈفرینٹ ادر تھنگس جس کے اوپر ایک کمپنی بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جو لینگویج ہے ان میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ انگلش, اردو, پنجابی, پشتو, سندھی, یہ بھی انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے. تو دیٹ از فائن, لیکن وہ بہت زیادہ جو پرومیننٹ پارٹ ہے وہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا. کچھ نے لکھا ہوتا ہے میں بک ریڈنگ کرتا ہوں, میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں. یو نو ان ٹیکنیکل ورلڈ آپ کی جو سائڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر تو آتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ if someone is looking for someone who can help them with different technical things, تو وہ چیزیں ہائی لائٹ ہونا زیادہ ضروری ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو ریزمے ہے, ایک چیز بہت ضروری ہے کہ وہ آپ اس جاب کے لیے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. فار ایگزامپل if you are a full stack developer and you say ٹھیک ہے ایک ریئیکٹ جی ایس کی ایک فرنٹ اینڈ کی جاب ہے, آئی کین گو ود دیٹ, تو اس کو کیٹر کریں اپنے فرنٹ اینڈ ایکسپیرینس کے ساتھ جو کہ آپ نے ایز اے فل اسٹیک کیے ہوئے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ طرح سے کام کرتے رہے پہلے, لیکن جو جاب اپلائی کر رہے ہیں آپ وہ اسی طرح سے آپ اپلائی کر دیں, اسی ٹیک اسٹیک پہ اپلائی کر دیں جو آپ کا ہے, نہ کہ آپ اس چیز کو دیکھیں نہیں کہ وٹ دے آر آسکنگ فار اٹ. تو اپنے آلٹر کرنا اکارڈنگ ٹو دا جاب, اکارڈنگ ٹو دا پوزیشن, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو آلٹر کریں آپ اپنے ریزمے کو, تاکہ وہ میننگ فل لگے. وین یو اپلوڈ یور ریزمے, وین یو اپلائی فار اے جاب, تو اٹ شوڈ لک ویری میننگ فل اکارڈنگ ٹو دا پوزیشن دیٹ سم ون ہیز پوسٹڈ, اور تاکہ وہ زیادہ اپیلنگ بھی لگے, زیادہ ٹو دا پوائنٹ لگے, زیادہ لائم لائٹ میں آئے. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ اپنے انیشیل لیول پہ جب آپ اپنا پروفائل بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں سائٹ پہ کچھ اور بھی ویڈیوز پوسٹ کرتا رہوں گا. میں اپنی ویڈیوز کو شارٹ رکھوں گا, لیکن نمبر اس کا زیادہ ہوگا کیونکہ جو ہے آپ کو اس کو ڈائجسٹ کرنے میں, ایبزارب کرنے میں اس نالج کو زیادہ آسانی ہو. Thank you very much for watching this video. I would like you guys to be with me on this journey of learning. میں جس حد تک بھی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کو گائیڈ کر سکوں اس انٹینشن کے ساتھ کہ نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو گروم کر سکیں ایک نئی پوزیشن پہ اپلائی کرنے کے لیے. اور I wish you guys the very best of luck and see you again in the next video. اللہ حافظ.